ترک بادشاہ تکش اپنے ایک غلام پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے اس غلام سے کوئی بات کہی اور تاکید کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ غلام نے وعدہ کیا لیکن وہ اپنا یہ وعدہ نبھا نہ سکا۔ 1 سال بعد بادشاہ کا راز اپنے ایک بہت ہی معتمد ساتھی کو بتا دیا۔ اس ساتھی نے بادشاہ کے اس راز کا کسی اور سے ذکر کیا اور یوں وہ بات جسے سلطان تکش چھپانا چاہتا تھا سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بادشاہ اس بات سے آگاہ ہوا تو اسے غلام پر بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں حکم دیا کہ نہ صرف اس غلام کو بلکہ ان سارے غلاموں کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے افشائے راز میں حصہ لیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، جلاد تلواریں لے کر غلاموں کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ موت سر پر منڈلانے لگی تو ایک عقل مند غلام نے بادشاہ سے کہا، حضور والا، ہم سب یقیناً گنہگار ہیں، شاہی راز کی حفاظت میں ناکام رہے، لیکن اصل میں تو سب سے پہلے یہ گناہ خود حضور سے سرزد ہوا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جس راز کی حفاظت خود بادشاہ سلامت نہ کر سکے، اس کی حفاظت ہم ادنا غلام کس طرح کر سکتے تھے۔ بادشاہ پر اس بات کا بہت اثر ہوا، اس نے خود کو ملامت کیا اور تمام غلاموں کو بخش دیا۔ داناؤں کا قول ہے کہ اپنے دل کا راز بہترین دوست پر بھی ظاہر نہ کرو ورنہ وہ بری طرح دوسروں سے کہتا پھرے گا۔ راز اسی وقت تک راز ہے جب تک تیرے دل میں ہے۔ یہ دیو آزاد ہو جائے تو اسے دوبارہ قید نہیں کیا جا سکتا۔ مضبوط گھوڑے کی رسی ایک کمزور بچہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن جب وہ آزاد ہو کر سرپٹ بھاگے تو بہت سے پہلوان بھی اس گھوڑے کو نہیں پکڑ سکتے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان تھوتھا چنا باجے گھنا کی مثال نہ ہو، بلکہ اپنے دل و دماغ پر اس کا ایسا قابو ہو کہ تفریحاً بھی کوئی فالتو بات اس کی زبان پر نہ آئے، خاص طور پر کوئی اہم راز جسے وہ کسی پر بھی ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، اس کی خوب حفاظت کرے۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی بھی کوئی بات زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ دانا جب زمین میں چھپتا ہے تبھی جا کر ایک تناور درخت بنتا ہے، تو جس کا راز سینے میں چھپے گا تبھی جا کر اس کو فائدہ دے گا۔ راز اس وقت تک راز ہے جب تک راز کہنے والے کے سینے میں ہے۔